نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کھل گیا ہے. اللہ کھلا ہوا ہے. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. وعنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف الی آخرہ. میں نے بتایا نا کہ جتنی صلاۃ الخوف کی حدیثیں ہیں وہ دور تک پھیلی ہوئی. تو پہلے میں اس کا تھوڑا خلاصہ آپ کے ذہن میں ڈال دوں. یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، پہلے باب کی، جو بخاری مسلم کا ہے. اب تک جتنی جنگوں کو آپ ذکر سنت سن رہے تھے، جب مقابلہ ہوا ہے تو دشمن قبلہ کی طرف نہیں تھا. اس جنگ میں دشمن قبلہ کے سامنے تھا. وہاں جو ہے صلاۃ خوف حضور نے دوسرے طرح سے پڑھی. حضور جیسا کوئی صاحب حکمت پیدا نہیں ہے، اس سمجھ لیجیے. دشمن بالکل قبلہ کے سامنے ہے. اب وہاں جو نماز خوف ادا کی گئی ہے تو اس کا طریقہ ان سب نمازوں سے جو آپ سن چکے اس سے الگ ہے بالکل. یہاں کوئی گیا نہیں، سب ہے ساتھ میں، جتنا لشکر ہے سب صاف ہے. لیکن حضور نے اس کی دو صفیں بنا دی تھی. ایک صف جو ہے بالکل قریب تھی حضور کے، اور دوسری صف جو ہے وہ پیچھے تھی حضور. دو صفیں بنا دی. اب ہمیں آسان ہو جائے گا، ترجمہ کر دوں گا اس کا، اور آپ کے لیے بھی سمجھنے میں اس سے وہاں نہیں سمجھ پاتے آپ. حضور نے دو صفیں یہاں بھی بنا دی، لیکن وہ صحابہ جانتے ہیں اور حضور جانتے ہیں. سب ساتھ میں کھڑے ہیں جتنا پورے لشکر، لیکن ہے دو صفوں. جب حضور نے اللہ اکبر کہا تو جتنے تھے سب نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. صلاۃ خوف شروع ہو گئی. پھر حضور نے قرات کی اور اس کے بعد آپ رکوع میں گئے تو سب رکوع میں گئے. یہاں تک سب ساتھ ہے رکوع تک. لیکن جب حضور سجدے میں گئے تو جو اگلی صفیں تھی وہ حضور کے ساتھ سجدے میں گئی، اور پچھلی جو صفیں تھی جو دو صف بنا دیا تھا وہ سجدے میں نہیں گئی. وہ دشمن کی نگرانی کر رہے ہیں برابر. وہ سب کھڑے ہیں، حضور سجدے میں ہے اور اگلی صفیں سب سجدے میں، وہ سجدے میں نہیں گئے. یہ حضور بتاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کہاں کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ سجدے میں نہیں گئے. اگلی جو صفیں تھی وہ سجدے میں گئی حضور کے ساتھ. جب حضور سجدے سے فارغ ہوئے وہ سب کی فارغ ہوئی تو دوسری کے لیے وہ کھڑی ہوئی. جب وہ کھڑی ہو گئی صف تو یہ جو ابھی تک سجدے میں، اب یہ سب پچھلے والے سجدے میں یہ نگرانی کرنے لگے جو سجدہ کر چکے ہیں. دیکھا کیا حکمت تھی نماز کی، کیا حکیمانہ انداز ہے حضور کا، اور کیا قدر و قیمت ہے نماز کی اور نماز با جماعت. اور حضور کے پیچھے کی نماز انہیں کتنی عزیز ہے. جب وہ پہلی سب کھڑی ہو گئی حضور کے ساتھ تو یہ لوگ سجدے میں گئے، پیچھے جو نہیں گئے تھے. رکوع تک تو کر ہی چکے تھے. جب یہ بھی سجدہ کر چکے تو اگلی سب پیچھے آ گئی اور پچھلی آگے آ گئی. اب دوسری رکعت حضور کے ساتھ ہی پڑھ رہی. یعنی دشمن سجدے میں ہی حملہ کرتے تھے. اب یہ سجدے پڑھ آ کے آرام سے گردن کر دو، کچھ بھی لگتا نہیں. جو پیچھے تھے وہ آگے آ گئے، جو آگے تھے اب پیچھے ہو. اب حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ایک رکعت. جب ایک رکعت انہوں نے بھی پڑھ لی تو ہو گئی. ادھر پیچھے انہوں نے پیچھے سے پوری کر لی اپنی دوسری رکعت. تو حضور بیٹھ کے سب بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں. اب پھر سب ساتھ ہو گئے. یہ الگ ہے صلاۃ خوف. یہ آج بیان ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ سن رہے ہیں حضرت جابر ہی اس کی روایت کر رہے ہیں. انہوں جو کہہ دیا تو حضرت جابر سے ہی روایت ہے. فرق الٹ جاتا ہے شاید.
چلیے صاحب وعنہ اب ترجمہ کر رہا ہوں اور انہی سے مروی ہے یعنی حضرت جابر سے کہتے ہیں ہم کو نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی نماز صلاۃ الخوف جہاں جان ہتھیلی پہ لے کے نماز ادا ہوتی کسی بھی وقت جو ہے نمازی خون میں نہا سکتا ہے جنگ ہو سکتی ہے نا میدان میں کھڑے یہ نماز ہے یہ عبادت ہے اچھا صاحب فصففنا خلفہ صفین ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنا دی وہ انڈر اسٹوڈ تھا دکھائی نہیں دے رہا بتا دیا تھا کہ اتنے آدمی جو ہے پیچھے کھڑے رہیں گے سجدے میں وہ نہیں جائیں گے جب ہم سجدے میں جائیں اور اتنے آدمی سجدے میں جائیں گے ہمارے ساتھ ہم نے 2 صفیں بنا دی دکھائی نہیں دے رہی ہیں دونوں صفیں تو وہاں تو سب ایک صف ہے لیکن اندر سے اندر کر لیا ہے حضور نے 2 صفیں اس میں دشمن کو دھوکہ بھی لگا کہ اچھا ہے سب نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی جب سب سجدے میں جائیں گے ٹھکانے لگا دیں گے اب ان کو کیا معلوم تھا ایک سجدے میں جائیں گے اور ایک نہیں جائے گا وہ ہماری نگرانی کرو قریبی ہتھیار ان کا رکھا رہتا تھا وہ تو آمنے سامنے کی جنگ تھی اس وقت مردانہ جنگ تھی ان کو پتہ نہیں تھا یہ حضور کا یوگ ہے دشمن کو پتہ نہیں ہے دوست کو معلوم ہے کہ 2 صفیں یہاں بھی ایک سجدہ کرے گی حضور ایک نگرانی کرے گی ہم نے 2 صفیں بنائی خلفہ حضور کے پیچھے 2 صفیں بنائی والعدو بیننا وبین القبلہ اس وقت دشمن جو ہے ہمارے قبلہ کے سامنے ہی تھا ہمارے بالکل سامنے تھا اس لیے یہ نماز الگ طرح سے ہوئی سب کا وہ بھی قبلہ کی طرف ہے نماز بھی ہو رہی ہے یوں عبادت ہو تو ظاہر ہے عبادت کے مزے صاحب فکبر النبی صلی اللہ علیہ وکبرنا اللہ اکبر کہا حضور نے اور ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ اللہ پر ہوتی ہے یہ تکبیر ہی سے بنا ہے کبڑا یکبر و تکبیر یہ کرنا اس کی طرح سے اللہ اکبر حضور نے زور سے کہا صاحب نے اللہ اکبر پورا میدان گونجا لیکن دشمن یہاں دھوکہ کھا رہا تھا حضور سمجھے کہ آج تو بہت اچھا موقع مل رہا ہے پہلے 2 صفیں وہ بناتے تھے آج تو ایک ہی سب کھڑی ہے اور حالانکہ وہ سے 2 انہیں پتہ نہیں تھا یہ جنگ کیا ہے الحرب و خداع جنگ دھوکہ دھڑی کرنا اس میں دشمن کو دھوکہ ہی دیا جاتا ہے دکھایا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے وہ جنگ آسودہ لوگ جانتے ہیں سب لوگ تھوڑی جانے گے اس کو چلو تو حضور نے اللہ اکبر کہا ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا اچھا صاحب وکبرنا جميعا کا لفظ ہے ہم سب نے اگلے پچھلے سب نے اللہ اکبر کہا ثم رکع پھر حضور رکوع میں چلے گئے وہ رکانا اور پوری فوج جو ہے اسلامی وہ سب رکوع میں گئے رکوع میں تو پورا زمین پہ جاتے نہیں آدھے ہی جھکتے ہیں وہاں سے دشمن نظر آ سکتا ہے بڑی آسانی سے اگر آئے وہ ہتھیار اٹھانے کی دیر رہتی ہے بس جنگ شروع ہو جائے یوں کرتے ہیں اسی کو اقبال کہتا ہے آ گیا لڑائی میں اگر وقت نماز ہو کے سب صف ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا میں کوئی بندہ رہا میں کوئی بندہ نماز سمجھ گئے لڑائی میں بھی نماز نہیں جاتی تھی یہاں امن میں بیٹھے بیٹھے نماز غائب ہے انا للہ اور برابری وہ بھی حضور سے انا للہ ذرا ان کے ذرا ان کے دماغ کی خرابی تو دیکھیے تو کیا چلو یہ کون سی نماز ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے وہ حق راستے میں چلتے ہوئے کتنا ڈرے گا تو سردار کی باری ڈرے سب نے جو ہے رکو سب نے کیا مل کر کے قیام سب نے ساتھ میں کیا اللہ اکبر سب نے ساتھ میں کیا سمجھ حضور کی قرات سب نے سنی رکو بھی کیا سب نے ساتھ میں سمجھ میں آگے بڑھتا ہوں ثم رفع راسه من الركوع پھر حضور نے اپنا سر مبارک اٹھا ورفعنا جميعا ہم سب نے اپنا سر اٹھا لیا ثم انحدر بالسجود پھر حضور سجدے میں چلے گئے رکوع ہو گیا ہے اب حضور سجدے میں گئے اب یہاں سے فرق ہوگا اب حضور سجدے میں چلے گئے اس میں ایک بات بتاؤں اگر سامنے سے حملہ ہوگا قبلہ تو سب سے آگے کون ہے حضور اور یہ بڑی برابری کی بات کرتے ہیں پیچھے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے تو نبی کی طاقت ہے کہ وہ کہتے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یہ نبی کی بات باتیں بنانا اور ہے کام کرنا اور چلو صاحب پھر حضور سجدے میں چلے گئے والصف الذی یلیہ اور وہ سب جو حضور کے قریب تھے وہ سبھی سجدے میں گئے پچھلی صف سب کھڑی رہی نگرانی کرتی رہی سامنے بالکل دیکھتے رہے کہ اگر دو ہاتھ کرنا تو آؤ یار ہم ریڈی سمجھا نماز میں بھی غافل نہیں ہوتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے جان کی حفاظت بھی کرتے تھے اور جان کی حفاظت نماز سے بڑا فرض ہے جس صدیق اکبر نے غار شور میں پیش کر دی حضور کی بات جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدیق اکبر کے غار میں جان اس پہ دے چکے صاحب نے کاٹ دیا تھا اور حفظ جان تو جان فروز ہے
اور جان کی حفاظت تو تمام فرضوں سے بڑا فرض ہے بابا. اگر مولا علی بستر پر سو گئے، جان پیش کی، سچ ہے. صدیق اکبر کیا پیچھے رہ گیا ساتھ میں؟ جان دے دی، سامنے کاٹ لیا. چلو یہ سب آئے گا دھیرے دھیرے، آپ سنیں گے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا آپ کو. وقام الصف المؤخر فی نہر العدو، پچھلی صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجود، جب حضور اپنے سجدے سے کھڑے ہوئے تو قام الصف الذی الیہ، تو پیچھے جو سجدے میں گئے تو حضور کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوئے. جب حضور کھڑے ہوئے ایک رکعت پڑھ کے تو قریب کی صف جو سجدے میں گئی تھی وہ بھی کھڑی ہوئی. اب یہ کھڑے ہو گئے، وہ سجدے میں گئے پچھلے والے. دیکھا یہ بھی نماز ہے بابا. حضور کی سجدہ کب ہوا؟ یہ سجدہ آپ کر رہے ہیں. حضور جیسے بتائے وہ نماز ہے، ہم جیسا کرتے وہ نماز نہیں ہوگی. بتا دیا. اچھا صاحب. ثم قاموا، پھر کھڑے ہوئے. تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم. اب اگلی صف پیچھے آ گئی، پیچھے بتایا تھا آپ سے، پیچھے آگے چلی گئی. ایک رکعت ان کو بھی سجدے کے ساتھ ملنا چاہیے نا حضور کے ساتھ. رکوع تو ملا تھا، سجدہ نہیں ملا. برابری کتنی کر رہے ہیں حضور. نماز میں مساوات کا درس کتنا. اگلی صف کو تو رکوع بھی ملا، سجدہ بھی ملا، پچھلی والے کو تو سجدہ نہیں ملا. تو آپ پچھلی والے آگے آگے، آگے والے پیچھے چلے گئے. یہ سب نماز میں چل پھر رہے ہیں. یا نماز میں ادھر ادھر نہیں کر سکتے آپ. یہ بھی نماز ہے، یہ چل پھر رہے ہیں. آگے والے پیچھے گئے، پیچھے والے آگے آئے. سنتے ہو بزرگوں دوستو، سنو یہ دین ہے تمہارا. بس وہی بیان کیا. تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم ثم رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور نے رکوع کیا اور سب نے رکوع کر لیا. پھر سر اپنا اٹھایا رکوع سے، تو سب نے سر اٹھایا ایک ساتھ. ثم انحدر بالسجود. اب پھر سجدے میں جب گئے تو اب پچھلی سب سجدے میں ہے، اگلی کھڑی ہے. دیکھ رہے سمجھ میں آ رہا ہے نا بالکل. اب وہ نگرانی کر رہی دشمن. ایک رات کی نگرانی اپنے سرحد کی ایسی ہے جس کے حضور نے اتنا درجہ دیا کہ فرمایا جنتی ہے. وہ واقعہ اس طرح سے ہے. ایک جنازہ آیا اور حضور بڑھے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. تو اور کسی نے نہیں، فاروق اعظم نے کہا حضور یہ جنازہ جو آیا اس کو کسی نے کوئی اسلامی کام کرتے دیکھا ہی نہیں. وہ اپنے ہنر کو چھپاتے تھے وہ لوگ ایسے. ہم اپنے ہنر کو ہتھیلی پہ لے کے پیش کرتے، عیب کو بغل میں چھپاتے. یہ ہمارا تو وہ اپنے حسن کو چھپاتے تھے، ہم اپنے عیب کو چھپاتے کہ نہیں بھیا. کہا حضور اس کو کوئی اسلامی کام کرتے کسی نے دیکھا نہیں. فاروق اعظم نے کہا. بس حضور مجمع کی طرف جو پیچھے کھڑا تھا متوجہ ہوئے کہ آپ میں سے کسی نے اس کو کوئی اسلامی کام کرتے دیکھا ہے. مجمع سے انہیں کہ فوراً کہہ دیا مان لیا نہیں یہ حضور ایسے نہیں مانتے. کہا کسی نے اس کو کوئی اسلامی کام کرتے دیکھا ہے. ایک شخص بول اٹھا حضور میں نے دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک رات جو ہے اسلامی سرحد کی نگرانی پر موچے پہ کھڑا تو حضور نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو کہا وہ سننے کے لائق ہے. کیا اے بھلے آدمی تم نماز جنازہ سے بات کر رہے ہیں، لوگ تجھے سمجھتے جنتی ہے تو جنتی ہے. اور فاروق اعظم کا پھر تصدیق. ایک رات موچے پہ کھڑا ہو. ارے جان ہتھیلی پہ دے گیا. اسی پہ بیٹھ کے بات کہتا نا یہ ممبر پہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، وہ بہت مشکل ہے. آج اس طرح سے بات مت کیا کسی کو. فاروق اعظم کو کافی تھی کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا. خیر یہ تو بہت بڑا مسئلہ تھا. حضور نے گواہی بھی دے دی اسی وقت کی جنتی ہے. ایک رات کا کبھی کبھی ایک رات ایسی ہے کہ وہ جنتی بنا دیتی ہے. ایک رات کبھی کبھی ایک سجدہ جنتی بنا دیتا ہے. ایک سجدہ سے. اور کبھی کبھی ایک سجدہ نہ کرنے سے کوئی راندے درگاہ ہو جاتا ہے. وہ ابلیس ہے. زندگی بھر سجدہ کیا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ایک ہی سجدہ نہیں. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ لاکھوں برس کے ساتھ. بہت بڑی چیز ہے. چلیے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا اسی لیے لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے. اور زیادہ تر یہ ہے جو علماء مسجد میں نہیں ہے، سب 2 رکعت کے امام ہیں بیچارے، علماء مسجد میں نہیں ہے. اتنی پابندی وہ جھیل نہیں پا رہے ہیں. بڑی مشکل سے کوئی عالم ملے گا. ایک زمانہ تھا کہ سید العلماء کھڑک میں تھے، علماء کے ساتھ، اور اشرف العلماء زکریا مسجد میں تھے. زمانہ تھا. ایک اچھے سے مولانا یہاں آ گئے تھے، کیا نام تھا؟ نام بھول گیا ان کا. مولانا جہانگیر صاحب. اور بھائی کھلا میں جو ہے وہ وہاں سے مصر سے پڑھ کے ایک زمانہ تھا. اور اس مسجد اسماعیل نبی میں آپ کا یہ گرا پڑا آدمی تھا. تو ایک زمانہ تھا کہ علماء بڑی تعداد میں تھے. اب دھیرے دھیرے سب رخصت ہو گئے. کیا بتائیں، اللہ ہی رحم کرے. وہ شان اب نہیں دکھائی دے رہی مجھے.
یہ پہلے تھی، وہ چہرے بھی مجھے نہیں دکھائی دے رہے. چلو اللہ پیدا کرے بس. اچھا صاحب، اب دوسری سب نے حضور کے ساتھ سجدہ کر دیا. جب حضور سجدے میں گئے بس صف الذی، یعنی اب وہ بھی اس نے بھی سجدہ کر دیا. وقام الصف المؤخر فی نہر الوضوء، وہ پہلی سب جو ہے دشمن کے سامنے کھڑی تھی. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، جب حضور نے سجدہ پورا کر دیا، والصف الذی الیہ انحدر الصف المؤخر، تو اب پیچھے والی صف نے اب سجدہ کیا. پہلے آگے کر کے آئے تھے نا، اور پچھلے والے چونکہ انہوں نے سجدہ کیا، اب سجدہ کیا انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. اب سب کا رکوع بھی ہو گیا، رکوع تو ساتھ پہ ہو گئے تھا، سجدہ نہیں ہوا تو سجدہ کر لیا. انہوں نے صف المؤخر فسجدوا، پھر انہوں نے سجدہ کر دیا. ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سلام پھیرا حضور نے. وہ سلمنا جميعا، ایک ساتھ، اب پوری جماعت نے ایک ساتھ سلام بھی پھیرا. قیام ساتھ میں، قراءت ساتھ میں، رکوع ساتھ میں، سجدے میں فرق ہوا. پہلے آگے والے کیے تھے، پیچھے والے تھے. لیکن جب سب نے سب پوری نماز کر لی اپنی اپنی، سجدہ پورا کرنا پڑا، تو سلام میں پھر حضور کے ساتھ سب ہو گئے. بس یہ انہی کی سلامتی ہے جو دنیا میں بٹ رہی ہے، انہی کی خیرات ہم کو مل رہی ہے، انشاءاللہ ملتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.